والسلام على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب محمد و رب علیین الذی خلق السماوات والارضین فی محبت عبادہ الطاہرین الذی کانا کنزا مخفیا فارادہ ان یعرف فخلق الخلق المہدیین کتب اقرار ولایت علی فی المقدر للمؤمنین المخلصین وجعل تبرہ اعداء الزہراء فی شعار للمؤمنین الراغبین ثم الصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سبب الکون والمکان الشفیع عند اللہ ووسیلۃ الرضوان والغفران وذکرہ تسکین الارواح واطمینان القلوب والاذہان والسلام والطعام علی علی المرتضی ولایتہ واجب علی نفوس الاتقیاء ثم الصلاة والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ العقیلۃ الجمیلۃ النبیلۃ العدیلہ الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ومن آمن بفاطمۃ آمن اللہ ومن رد علیہا رد اللہ ومن شک فی قولہا شک اللہ ومن اعزانی فقد اعزا اللہ ومن کان اعزانی فقد لعنت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین گزارش ہے جیسے جیسے آتے جایا کریں آگے آ جائیں کریں درمیان والی جگہ میں محمد وآل محمد صلوات. دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر سننے والوں کو پڑھنے والوں کو کروانے والوں کو عطا فرمائے. اس امام بارگاہ کے منتظمین اس کے متعلقین اس کے عہدیداران اس کے خدمت گزاران جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور جو اس دنیا میں موجود ہیں میرا مالک ان کو بہتر سے بہتر اس کا اجر عطا فرمائے. اس بارگاہ کو تا ظہور امام زمان مسلسل عزاداری کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف فرمائے. شر شیاطین سے شر حاسدین سے مومنین کو محفوظ و مامون فرمائے. حمد و تعریف اس ذات پروردگار کی جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں جن کی وجہ سے اس نے کائنات کو بنایا.
اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس دہلیز پر کبھی بھی اپنی ذات لے کے نہیں آیا جاتا، بلکہ اس دہلیز سے اٹھتے ہوئے ان سے ذات لے کے اٹھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا احاطہ کر سکیں جس کے تعارف کے لیے وہ خدا کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم مسلسل ایام فاطمیہ کی مجالس میں سفر کر رہے ہیں، تاریخ کے آئینے میں ان تمام چہروں کو بہتر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہر دور کی ملوکیت نے ہمارے سامنے معزز بنا کے پیش کیا۔ روزانہ کی بنیاد پہ تاریخ کا سفر کرتے ہوئے ہم اس موڑ پہ پہنچے کہ رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد ایک نیا دین، ایک نیا نظام، ایک نئی فکر، ایک نیا شعور زمانے کے سامنے رکھا گیا اور ایک فیبریکیٹڈ نظام کو اسلام کہا گیا، ایک خود ساختہ بنائے ہوئے سسٹم کو اسلام کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ نفوس قدسیہ زمانے پہ موجود تھے جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے اور تو ہمارے ذکر کو بلند کرے گا۔ میں پہلی مجلس میں کہا تھا کہ جناب سیدہ کو اللہ نے جو زمین پر اتارا تو شہزادی کے ذمے اللہ نے کام بھی بہت اہم لگایا ہوا تھا۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ممبر کی علمی غربت کہوں یا ہماری آگہی اور ہمارے شعور کا نقص کہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک چکی چلانے والی عورت کا تعارف زہرا کے طور پہ کروایا۔ ایک ایسی خاتون جو گھر میں رہتی تھی، امت کے مظالم سے تنگ تھی، اس بی بی کا حقیقی تعارف نہیں بیان ہو سکا۔ میں ایک ہی لفظ کہوں گا، ایک ہی جملہ کہوں گا اور اسی پہ مجھے ہم عقیدہ چہروں کی زیارت ہو جائے گی۔ چکی چلانے والی خاتون کا نام زہرا نہیں، فضہ بنانے والی کو زہرا۔ جس کی صرف دل میں تمنا ہو اور اللہ عباس کو وجود عطا کر دے، جس کی حسرت مجسم وفا ہو۔ عباس سیدہ کی حسرت ہے۔ جناب سیدہ کے فضائل اور جناب سیدہ کے ذمے وہ کون سا الہی ایک منصب، الہی وہ عہدہ تھا جس کے تحت سیدہ زمین پر اتاری گئی تھی۔ اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اس پہ جتنی چاہے آپ اس پہ بحث کرو، اس پہ ریسرچ کر لیں، جناب سیدہ کا نور واحد نور ہے جو کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رہا۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! طیب اور طاہر اسلام، اس میں سے بھی سیدہ کا نور نہیں گزرا۔ واحد نور ہے جناب سیدہ کا، یہ انبیاء کے صلبوں میں سے بھی نہیں گزرا۔ خدا نے جناب سیدہ کے نور کو عطا کرنے کے لیے رسول کو معراج پہ بلایا۔ رسول معراج پہ گئے ہیں صرف جناب سیدہ کے نور کو وصول کرنے کے لیے۔ اور احادیث کی کتابیں، میں کتابوں کی صورت میں یہاں پر موجود ہوں، کتابیں لے کے آیا ہوں کہ جس کے اندر معصومین کی یہ حدیث موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری جدہ کو اپنی عظمت سے خلق کیا تھا۔ اگر اللہ کی مکمل عظمت دیکھنی ہو، اس کی تعظیم دیکھنی ہو، اب یہ لفظ معصوم کے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور عظمت کے ساتھ ہماری جدہ سیدہ کو خلق کیا تھا۔ اللہ کی عظمت کے نور سے سیدہ خلق ہوئی تھی۔ عظمت، تعظیم، عزت ایک ہی قبیلے کے الفاظ ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے عظمت کے ساتھ فاطمہ کو خلق کیا اور عظمت سے تعظیم نکلا ہے۔ اب جب اللہ نے نور سیدہ کو نور عظمت سے خلق کیا تھا تو اب ذہن میں اس واقعے کو یاد رکھ کے پڑھنا کہ جب سیدہ مسجد میں آتی تھی، رسول جب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، نبی پروردگار کی عزت کے لیے کھڑا ہو رہا۔ اور بغیر وسیلے کے
بغیر وسیلے کے خدا نے نور سیدہ مصطفیٰ پہ منتقل کیا. یہ اتنا مقدس، اتنا طیب اور اتنا طاہر نور تھا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھی نہیں گزارا. جس کا نور دینے کے لیے اللہ کسی معصوم کا وسیلہ بھی قبول نہ کرے. اور جب نبی کو زہرا کو دیا ہے تو خدا نے فوراً کہا اِنَّا آتَيْنَا، ہم نے تمہیں عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اب اپنے رب کو شکر کا سجدہ دے، جس کے ملنے پر محمد پر شکر کی نماز واجب ہو جائے. اب یہ سورہ کوثر میرا موضوع نہیں، ورنہ اس پر تو تفاسیر کے انبار آ گئے ہیں کہ صرف لفظ کوثر کی تفسیر پر. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے اس نور کو کسی صلب سے نہیں گزارا، بغیر وسیلے کے مصطفیٰ کو دیا اور فرمایا ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، اور یہ نور تیرے پاس میری امانت ہے. یہ نور تیرے پاس میری امانت ہے. اور میں آخری مجلس میں جناب امیر المومنین کا جب نوحہ پڑھوں گا تو اس نوحے کے اندر بھی ایک لفظ آئے گا کہ میرے اللہ میں تیری امانت تجھے واپس کر. اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو نبی کو امانت کے طور پر دیا، اور امانت کے طور پر دینے کے بعد خدا نے کہا کہ اے مصطفیٰ تو امین ہے، تیرے پاس یہ میری امانت ہے. اور نبی اتنا امین ہے کہ نبی امانتوں کا تحفظ تو کرتا ہے، لیکن نبی نے پوچھا کہ میرے اللہ یہ امانت واپس کب کرنی ہے؟ فرمایا واپس نہیں کرنی، زمین پہ رہنا، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں. خاموش ہیں، یہ امانت ان ہاتھوں پہ رکھ دیں. یہ علی سے رشتہ زمینی رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوا، واجب تھا نبی پہ کہ زہرا کا عقد علی سے ہوتا. فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، وہ بھی کفن احد رہتا اور یہ بھی کفن احد. اب آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جناب سیدہ کو اللہ نے کون سا منصب، کون سا عہدہ دیا تھا. آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب ہے وما ادراک فاطمہ، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، میرے پاس موجود ہے. اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ نبوت اور ولایت کے درمیان برزخ ہے. جناب سیدہ نبوت اور امامت کے درمیان برزخ ہے، حد فاصل ہے. جو نبوت اور امامت کے درمیان مختصراً عرصے کے لیے، کیونکہ غدیر پر مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، اب نبوت اور ولایت کے درمیان ایک تحفظ چاہیے، ایک حصار چاہیے، جس کی عملی تصویر رسول نے مباہلہ میں دکھائی. جب رسول مباہلہ کے لیے گھر سے چلے ہیں تو رسول کے چلنے کی ترتیب کیا تھی؟ آگے نبی تھے، پیچھے سیدہ تھی، اس سے پیچھے علی تھی. نبوت اور امامت کے درمیان جو فصیل بن کے چل رہی تھی. اب اس بی بی کا یہی تعارف ہے کہ اس نے نبی کے بعد ولایت کا تحفظ کرنا ہے. واہ کیا بات. میں نے کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ جب نبی کے جانے کے بعد مسلسل دین میں تبدیلیاں ہو گئیں، احادیث کو بیان کرنے پر پابندی لگ گئی، اور وہ جو یوم صحیفہ، وہ جو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس کی بنیادی شرطوں میں سے شرط تھی اقتصادی طور پر علی کو کمزور کریں گے، معاشی طور پر علی کو کمزور کریں گے، افرادی طور پر علی کو کمزور کریں گے، اور خم غدیر سے لے کے شہادت رسول کے درمیان یہ جو 70 دن ہیں، ان 70 دن میں مدینہ کے اندر میٹنگز ہوتی رہیں، لوگوں کو لالچ دیے گئے، انہیں بیت المال، انہیں خزانے، انہیں درہم و دینار، انہیں بہت بڑی بڑی نوکریاں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ عہدے، یہ سارے لالچ دے دیے گئے کہ اگر تم ہمارے نظام کا حصہ بن جاؤ گے تو ہم تمہیں اس سے نوازیں گے، تاکہ علی کو افرادی طور پر تنہا کر دیا جائے. اب امیر المومنین کو جب یہ افرادی طور پر تنہا کر رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے حق میں زہرا کی صورت میں ایک مضبوط آواز اٹھے گی.
انہیں پتا تھا کہ امیر المومنین کے حق کے لیے، احتجاج کے لیے یا بنی ہاشم میں سے کچھ آئیں گے، یا سلمان، ابو ذر و مقداد و عمار آئیں گے۔ اب ہم نے ان کی طاقت کا جواب کیسے دینا؟ ان کے پاس، ان کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ علی کے پاس زہرا جیسی آواز موجود ہے جو ان کے نظام کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دے گی۔ اب یہاں پر جناب سیدہ کا ہم حق پڑھتے ہیں ممبر پر، جسے حق سیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر پوری مجالس پڑھ دی ہیں فدق کے عنوان سے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب سیدہ کے پاس یہ جو تھا، یہ جاگیر فدق تھی، باغ فدق نہیں تھا۔ یہ لفظ باغ فدق شیعہ لٹریچر کا لفظ نہیں، باغ ویسے بھی عربی کا لفظ ہی نہیں، یہ فارسی کا لفظ۔ یہ لفظ جان بوجھ کے ڈالا گیا لٹریچر میں تاکہ اس کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ جب باغ ذہن میں آئے گا تو کتنی مالیت ہوگی، چھوٹا سا باغ ہوگا، 11 کھجوریں تھی، 14 کھجوریں تھی، 30 کھجوریں تھی۔ آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ فدق اصل میں کیا تھا۔ صرف فدق ہی نہیں، جناب سیدہ کے پاس فدق جتنی 7 جگیریں اور بھی تھیں، جن کے نام میں ممبر سے بیان کر دیتا ہوں۔ اواف پہلی جگیر، دلال دوسری جگیر، صافیہ تیسری جگیر، برکہ چوتھی جگیر، حسنہ چھٹی جگیر، ام ابراہیم 7ویں جگیر۔ 7 جگیریں فدق کے علاوہ جناب سیدہ کے پاس تھی۔ اب ان جاگیروں کو اس کی قیمت کیا تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس نے کہا کہ میں فدق کی مالیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی سالانہ مالیت کتنی ہے۔ تو جو اس نے حساب لگایا، جو اہل سنت کی کتابوں میں تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ لیں گے، یا اس کے علاوہ ابن عبد البر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، اساکر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، تاریخ دمشقی اٹھا کے دیکھ لیں گے، تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے دور میں فدق کی جگیر کی مالیت کا حساب لگانا چاہا تو اسے پتا چلا کہ اس میں سے 40,000 دینار سالانہ آمدن آتی ہے۔ 40,000 دینار۔ جب میں 40,000 دینار کہوں گا تو میری قوم کے بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس وقت جو سکہ رائج الوقت تھا وہ دینار ہوگا۔ جب میں دینار کہوں گا تو دینار کو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس دینار سونے کا ہوتا تھا۔ 4.5 گرام آج کے دور کا۔ یہ عبد الملک بن مروان نے جو ایک اس سکے کا وزن کیا تھا اور جو اس کے بعد خلافت کے بعد چلتا رہا، اس کے بعد 10 گرام تک بھی آیا، لیکن 4.5 اگر اسی کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 4.5 گرام ایک دینار کی قیمت تھی۔ 4.5 گرام سونا ایک دینار تھا، اور بی بی کے اس ایک جگیر سے آمدن آتی تھی 40,000 دینار۔ 40,000 دینار کو اگر دیکھا جائے تو 170 کلو سونا ملتا ہے۔ اس کو اگر آج کی ہم اس حساب سے آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کی جو آمدن تھی وہ $12 ملین تھی سالانہ، ایک باغ۔ واہ ماشاءاللہ۔ چلیں آپ کے ماحول کے مطابق میں نے کیلکولیشن نکالی ہے، 9.5 ملین پاؤنڈ پاکستانی روپے کے حساب سے 3.5 ارب روپے۔ $1 ملین منتھلی تھا۔ اب آپ فدق کو سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہوا کیا تھا۔ یہ ایک جاگیر سے آتی تھی۔ اب یہ جاگیر آئی کہاں سے تھی؟ فدق کہتے یہودیوں کے پاس تھا، خیبر کے یہودیوں کے پاس تھا۔ ذہن میں رکھنا، اس کے اوپر اہل سنت کتابوں کے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں کہ فدق یہودی لفظ ہی نہیں ہے۔ جناب نوح کے بیٹے حام کے بیٹے کا نام فدق تھا، جس نے آ کے اس جاگیر کو آباد کیا تھا۔ اس کے نام پر اس جاگیر کا نام رکھا گیا فدق۔ اس کے بعد یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت رہا۔ یہودی اس کے مالک نہیں تھے، یہودی اس پر غاصب تھے۔ یہودی ملکیتی طور پر فدق میں نہیں آئے تھے، یہ مزارے کے طور پر فدق میں آئے تھے۔ ان کے پاس بزرگوں سے آتی ہوئی ایک تحریر موجود تھی۔ یہ فدق ہر دور میں یا نبی کا ورثہ ہوتی ہے، نبی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نبیوں کی ملکیتوں میں چلتی ہوئی آخری نبی تک پہنچے گی۔
تو انہوں نے اس جاگیر پر بیٹھ گئے تھے، مزارے بن کے اس جاگیر پر کام کرتے تھے کہ ابھی آخری نبی تو آیا نہیں، جب وہ آئے گا اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ جو اب تاریخ میں ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے رسول کو دی تھی، رسول نے یہودیوں سے مطالبہ کر کے لی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا تو رسالت مآب نے، جب انہوں نے کہا کہ یہ جاگیر، تو اس دور کا جو ان کا یہودیوں کا پیشوا تھا اس کا نام شمعون لکھا ہوا ہے، اس نے آ کے رسالت مآب کو وہ صندوق دیا، کہنے لگا جی یہ ہمارے پاس اس صندوق کے اندر وہ تحریر ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، اس کے اندر جو سند ہے، جو ایک سلسلہ ہے، وہ اس تحریر اس کے اندر ہے، لیکن ہم سے اس کی چابی گم گئی ہے، اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی ہم سے گم گئی ہے۔ رسالت مآب نے جیب سے ہاتھ ڈالا اور چابی کو نکالا اور اس کو کھولا، اور اس کے اندر سے تحریر نکلی۔ وہ تحریر جناب نوح کے بیٹے فدق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جاگیر اللہ نے عطا کی ہے تو ہر دور میں یہ نبی اور نبی کے خاندان کے پاس رہے گی۔ جو ہی رسالت مآب کے پاس آئی تو رسالت مآب نے اسی تحریر کے اوپر ان یہودی شمعون سے لکھایا کہ میں جو امانت تھی وہ اس کے وارث تک پہنچا رہا ہوں، اب میں یہ فدق جاگیر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف کو دے رہا ہوں۔ باقاعدہ تحریر لکھی گئی، باقاعدہ ایگریمنٹ لکھا گیا اور رسالت مآب نے وہ لے لی۔ اب یہ نہ مال فے ہے نہ یہ مال غنیمت ہے، اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ تو نبیوں کی جاگیر تھی نا۔ اب جب تک فدق کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کا جغرافیائی حصہ، اس کا تاریخی حصہ اگر اس سمجھ میں نہیں آئے گا تو بچے سمجھیں گے کہ بس ایک پراپرٹی کا معاملہ تھا، محض ایک پراپرٹی تھی۔ نہیں، رسالت مآب جب وہ تحریر لے کے آ گئے اور وہ جاگیر رسول کے پاس تصرف میں آ گئی تو فوراً جبریل امین قرآن کی آیت لے کے آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ۔ یہاں پر اللہ نے لفظ دیا ہے کہ میرا حبیب قربا کو ان کا حق دے دو، قربا کو، کاف رے با یہ اوپر کھڑی زبر، قربا، وآت ذی القربى حقہ، قربا کو ان کا حق دے دے۔ عربی زبان سمجھنے والے بیٹھے ہوں یا عربی زبان سمجھنے والوں سے پوچھ لینا، قربا واحد مونس کا صیغہ ہے، اکبر ایک بڑا مرد، کبرا ایک بڑی عورت، اصغر ایک چھوٹا مرد، صغرا ایک چھوٹی عورت، قربا ایک قریبی عورت۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا عادل پروردگار ایک بیٹی کا نہ کہتا۔ یہاں پر صیغہ واحد کا آیا ہے، جمع کا نہیں آیا۔ اب یہ کہیں یہ شیعہ مولوی ہے، شیعہ ذاکر ہے، ممبر سے بیان کر رہا ہے، ویڈیو کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی، اسے اٹھانا اور اس آیت کی تفسیر پڑھنا، اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت آئی جانتے تھے نبی، جانتے تھے اللہ کس کو دینا چاہ رہا ہے، پھر بھی جبریل سے پوچھا، پوچھ اللہ سے کس قریبی عورت کو دوں، کیونکہ اگر لفظ قربائی اللہ نے استعمال کیا ہے تو گھر کے اندر دعوے دار بہت نکل آئیں گے، بیوی بھی قریبی عورت ہوتی ہے، تو یہ مجھے بتاؤ کس کو دینا ہے۔ میں تفسیر در منصور کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر روح المعانی کا حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، البدایہ والنہایہ بھی اٹھا کے دیکھ لینا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا، گیا فرشتہ واپس پلٹ کے آ گیا، اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کو اس کا حق دے دو۔ رسول نے اسی تحریر پہ جسے نیچے یہودیوں نے لکھا تھا کہ ہم اب امانتاً دے رہے ہیں، جو ہمارے پاس یہاں پر تھی، ہم اس کا تصرف رکھ رہے تھے، ہم یہ امانت اصل مالک کو واپس لوٹا رہے ہیں، اب ہم دے رہے ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی یا نبی نے نیچے لکھ دیا میں بھی یہ امانت فاطمہ بنت محمد کو دے رہا ہوں۔ یہ تحریر جو فدق
جناب نوح کے پوتے سے شروع ہوئی تھی، سیدہ پہ آ کے ختم۔ یہی وہ تحریر تھی جو بی بی دربار میں لے کے آئی تھی۔ تو اب ذہن میں رکھنا، صرف سیدہ کی تحریر نہیں پھاڑی گئی، انبیاء کی لکھی ہوئی تحریر پھاڑی گئی۔ اب جناب سیدہ کے پاس وہ تحریر آ گئی۔ جب جناب سیدہ کے پاس تحریر آ گئی تو اب یہ تصرف میں کس کی آ گیا؟ جناب زہرا کے۔ مولا امیر المومنین سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ مولا اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ اچھا حکمران کون سا ہے اور برا حکمران کون سا ہے تو نشانی۔ فرمایا اگر حکومت ملنے سے پہلے بھی ویسے ہی زندگی گزارتا ہو اور حکومت ملنے کے بعد بھی ویسے گزارتا، سمجھ لینا اچھا حکمران ہے۔ اگر حکومت ملنے سے پہلے زندگی اور ہو، حکومت ملنے کے بعد طرز زندگی اور ہو، سمجھنا حکمران غلط ہے۔ جب سیدہ کے پاس یہ جگیر آئی تب بھی سیدہ کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، کیونکہ جتنا مال آتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ اہل بیت تو اپنے گھر میں رکھتے نہیں تھے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے اتنا مال ملا تھا، ایک ایک کنتار سونا ایک ایک مجاہد کو ملا تھا۔ میں نے لفظ مجاہد استعمال کر دیا ہے، مجھے معاف کیجئے، ورنہ 39 دن کوئی مجاہد آگے نہیں گیا۔ اور اللہ کو کہنا پڑا تھا کہ کل علم مرد کو دوں۔ اور جب رسول نے خیبر کے مال کو تقسیم کیا تھا تو رسول نے ایک حصہ لوگوں کو دے رہے تھے، علی کو 2 دے رہے تھے، ایک ادھر دے رہے تھے 2 دے رہے تھے، ایک ادھر دے رہے تھے 2 دے رہے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ آپ بھائی سمجھ کے، رشتہ دار سمجھ کے آپ نے تفریق کر دی۔ فرمایا رشتہ دار سمجھ کے نہیں کر رہا، اللہ کے عدل اور انصاف کے اندر یہ ہے مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے۔ اور اللہ ایک رات پہلے کہہ چکا تھا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ایک ایک کنتار سونا لے کے آئے۔ ایک ایک کنتار سونا کیا؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے۔ کنتار کہتے ہیں اونٹ کی کھال کو۔ اور اس دور کے اونٹ چھوٹی ہائٹ کے نہیں ہوتے تھے، بندے بھی لمبے ہوتے تھے۔ ایک کنتار سونا ایک ایک صحابی کی سی۔ اور جب امیر المومنین گھر میں آئے ہیں تو خالی تلوار۔ جناب سیدہ جانتی تھی لیکن پھر بھی علی سے پوچھا، یا علی میں نے سنا ہے آج مدینے میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، یا علی آج مدینے کی گلیوں میں لوگ اپنا قرض واپس کر رہے ہیں، آج لوگ بڑے خوش ہیں، آج اسلام امیر ہو گیا ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ خیبر بھی آپ نے فتح کیا ہے، قلعہ کموس پہ علم بھی آپ نے نصب کیا ہے، مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے۔ امیر المومنین نے تلوار کو دیوار کے ساتھ رکھا، رکھ کے کہنے لگے میرے آقا کی بیٹی تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں۔ وہ صدقہ تھا، وہ صدقہ تھا، ہم سید۔ ستم تو یہی ہے کہ بندے صدقہ بھی کھاتے رہے اور سید بھی کہلواتے رہے۔ سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو تو رسول نے مال تقسیم کر کے دیا ہے، تو کیا اس میں سے حسنین کو نہیں ملا گیا؟ اب جملہ سنیے گا امیر المومنین کا، سلام ہے علی جیسے امام کو۔ فرمایا زہرا میں صرف حسنین ہی کا بابا نہیں، میں مدینے کے ہر یتیم کا بابا۔ گھر میں لانے سے پہلے وہ میں نے مدینے کے یتیموں میں تقسیم کر دی۔ اب ایک چیز نوجوان ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک چل ہی نہیں سکتی جب تک اس کے پاس مالی قوت موجود نہ ہو۔ جب اسلام آیا، ابھی رسول نے اعلان نہیں کیا تھا، تو رسول کے آباء و اجداد کے پاس بھی اتنا مال تھا کہ انہوں نے مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھا ہوا تھا تو نبی کو محفوظ رکھا تھا۔ میں آباء و اجداد رسالت مآب میرا موضوع نہیں ہے، میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔
اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. بھئی یہ کرتے تھے کیونکہ ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ عرب کے جاہلوں کی رسم نہیں تھی. کچھ مورخین نے لکھا ہے یہ عرب کے جاہلوں کی رسم تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے, وہ وہی جاہلیت کی رسمیں اپناتے تھے. لیکن خود رسالت میں آپ نے فخر کر کے کہا ہے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ. اسماعیل کے لیے بھی منت مانی تھی لیکن اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا. عبداللہ کے لیے بھی منت تھی لیکن اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا. حضرت عبد المطلب نے منت مانی, اللہ نے 10 بیٹے دیے, قرآن نکالا, بار بار حضرت عبداللہ کے نام پہ نہیں کر رہے. ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی نبی کے باپ دنیا میں آئے, ابھی نبی کے والد دنیا میں آئے, ابھی اسلام کہاں سے آیا؟ اور حضرت عبد المطلب جب بار بار قرآن نکال رہے اور قرآن حضرت عبداللہ کا نکل رہا ہے تو حضرت عبد المطلب نے اس پہ فال لی کہ کیا کروں. تو فال یہ آئی کہ اگر عبداللہ کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک قرہ عبداللہ کا 10 اونٹ, عبداللہ 20 اونٹ, پھر عبداللہ کے نام کا 30 اونٹ, پھر عبداللہ کے نام کا 40, پھر عبداللہ کے نام کا. جب 100 اونٹوں پہ پہنچی تو 100 اونٹوں والی فال نکل آئی. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی اللہ بسم اللہ سر قبلہ و کعبہ, بسم اللہ قبلہ خیریت. واجب الاحترام قابل سعادت احترام قبلہ عاصم جعفری صاحب تشریف فرما ہوئے. اب 100 اونٹوں پہ آ کے جب 100 اونٹوں پہ آیا تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کی رستے پہ حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے قربانی دی. 100 اونٹ. اسلام نہیں آیا اور آج تک اسلام کے اندر عبد المطلب کی وہ دی ہوئی سنت زندہ ہے. ایک بندے کا خون بہا, اس کی اگر دیت دینا چاہتے ہو تو وہ 100 اونٹ ہے. کیا بات. ان کا دادا عمل کرتا ہے تو اللہ اسلام بنا دیتا ہے, اور چچا نکاح کے خطبے میں الحمدللہ کہتا ہے, اللہ صورت بھیج دیتا ہے. کیا بات ہے. تو جو 100 اونٹ دے رہا ہو, پھر اس میں حضرت ابو طالب کی قربانیاں دیکھنا, خانہ کعبہ کی متولیت, سقائے حرم, خانہ کعبہ کے حاجیوں کو کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ سارے انتظام کرنا. اس کا مطلب ہے اتنا مال تھا, اتنی دولت تھی, تو عرب کے اتنے قبیلوں میں سر اٹھا کے کھڑے تھے. اب اس کا مطلب جو آباء و اجداد کے پاس دولت تھی وہ اسلام کے اعلان سے پہلے حفاظت رسول میں قربان کر دی. ساری دولت رسول کی حفاظت میں لگا دی. 40 دن 40 کافروں کو دعوت ذوالعشیرہ پہ اہتمام کرنا, پھر نبی کو بچانے کے انتظامات, پھر سارے بندوبست, یہ ساری چیزیں قربان. اس کا مطلب جو آباء و اجداد کے پاس دنیاوی دولت تھی وہ تحفظ رسالت میں لگ گئی. پھر اللہ نے جناب خدیجہ کی صورت میں اسلام کو دولت دی, وہ تبلیغ رسالت میں لگ گئی. اس بی بی نے اپنی ساری دولت تبلیغ رسالت میں لگا دی. اب اس کا مطلب ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی نبی کے گھر سے دولت لگی, جب اسلام آ گیا پھر اس کے تحفظ کے لیے, اس کے اعلان کے لیے, اس کی تبلیغ کے لیے پھر نبی کے گھر سے دولت لگی. تو اب اس کا مطلب اب نبی مدینہ آ چکے ہیں, اب جغرافیائی طور پر اس دور میں بنائیں, اب نبی مدینہ آ چکے ہیں, یہاں پر ایک نئی ریاست کی تشکیل ہو چکی ہے. اب یہاں سے ریاست کی ابتدا ہونی ہے. اب یہاں پر اسلام کو دولت چاہیے جو خرچ کی جائے, جس کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہو, تبلیغ چل سکے. اب اللہ نے مدینے پہنچتے ہی رسول کو یہ فتح والی جاگیر عطا کر دی. اب اس کے ذریعے سے اسلام کو پالا جا رہا ہے. اب جتنا ریونیو اسلام کے پاس ہے وہ فتح سے آ رہا ہے. جب انہوں نے غدیر کے بعد یوم صحیفہ میں صحیفہ لکھا تو اس وقت یہ طے پا گیا تھا کہ علی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ فدق اہل بیت سے واپس لینا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ ان کے پاس رہا تو ہم ان کو معاشی طور پر, اقتصادی طور پر کمزور نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. کسی اور کا مال تو یہ کھائیں گے نہیں, یہ کسی کا حق کھاتے نہیں,
ان کے پاس یہی ہے یہ ہم لے لیں گے. جب ان کے پاس دینے کوئی کچھ نہیں ہوگا تو پھر لوگ ان کی بیعت کیوں کریں گے؟ لوگ ان کے پاس آئیں گے کیوں؟ یہ اپنی حکومت کا اعلان کیسے کر سکیں گے؟ یہ مکمل ایک سازش تھی جس کے تحت رسول کے جانے کے بعد فدق کو کنٹرول میں لے لیا گیا. کنٹرول میں لینے کے بعد اس سے اگلا ظلم یہ ہوا کہ جب پہلا خلیفہ تخت پہ بیٹھ گیا اور شام کے رستے سے ابو سفیان واپس پلٹ آیا اور اس نے واپس پلٹ کے آ کے سب سے پہلا سازش یہ کی کہ میں علی کو گھر سے نکالتا ہوں. علی گھر سے نکلے گا, میں علی کو کہوں گا ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں, ہم رستے میں بالکل ویسا ہی دھوکہ دیں گے جیسا کہ اس کے آگے سفین میں ہونا ہے. ہم علی کو دھوکہ دے دیں گے, مدینہ میں علی کا قتل ہو جائے گا, یہیں پر یہ بات ختم ہو جائے گی. سیدھا گیا امیر المومنین کے پاس حضرت عباس ابن عبد المطلب کو لے کے, اے علی اٹھیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. مولانا مودودی نے لکھ دیا یہ جملے, اہل سنت کی تاریخوں میں یہ جملے آ گئے ہیں. مسجد میں ریت پہ بیٹھے ہوئے علی سے جب آ کے اس نے کہا علی اٹھ, اپنے حق کے لیے صرف آواز اٹھا. صرف آپ نے مسجد میں جا کے یہ کہنا ہے خلافت میرا حق ہے. آپ نے نیام سے تلوار نہیں کھینچنی, آپ نے صرف منہ سے کہنا ہے کہ خلافت میرا علی کا حق ہے, تلوار بھی میری, میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا, میں آپ کو آپ کا حق واپس لے کے دوں گا. امیر المومنین نے زمین سے نگاہیں اٹھائی, اٹھا کر تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ تیرا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ اور اگلا جملہ امیر المومنین کا, امیر المومنین فرماتے ہیں جو پانی تو مجھے پلانا چاہتا ہے وہ گندلا ہے, جو لقمہ تو مجھے کھلانا چاہتا ہے وہ لقمہ علی کے حلق سے نیچے نہیں اترے. جا کسی اور کو اپنا شکار کر. وہاں سے نکل کے جب دربار خلافت میں آیا اس نے کہا تم بیٹھ گئے ہو تخت پہ؟ کہاں تھے عرب کے بڑے قبیلے؟ چھوٹے قبیلوں میں خلافت چلی گئی. فوراً دوسرے نے پیچھے سے آواز دے گی سردار آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے, آئیے, یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں, آئیے یہ لیجئے بیت المال آج کے آپ کے تصرف. بنی امیہ اسلام کے معاشی امور کے نگران بن گئے. اب یہاں پر ایک نظام جو بنا لیا گیا, جو سقیفے میں بنایا گیا, اللہ اپنے نظام کا اعلان غدیر میں کر چکا تھا اور اس کا متبادل ایک نظام جو ہے وہ سقیفہ میں بنایا گیا. میں پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچا کے یہ بتانا چاہتا ہوں, ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کو نقصان غدیری اسلام نے دیا ہے یا سقیفے والے اسلام نے دیا؟ اس کی چھوٹی سی جھلک بتاؤں گا, مجھے زیادہ گہرائی میں نہیں جانا. یزید غدیر والے نظام نے دیا تھا یا سقیفہ والے نظام نے دیا؟ یہ مروان اور مروان کے بیٹے غدیر کے نظام نے دیے تھے, یہ سقیفہ کے نظام نے دیے تھے. یہ بنو عباس غدیر کے نظام کے تحت آئے تھے یا سقیفہ کے نظام کے تحت آئے؟ دو نظاموں میں سے مان لو کہ کس نظام نے اسلام کی حفاظت کی ہے. اب جو ہی جناب سیدہ کو پتا چلا تو اب جناب سیدہ جو ہیں, اب یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب سیدہ صرف ایک کھجوروں کے باغ کے لیے دربار میں جا رہے ہیں. جناب سیدہ کا مطالبہ ہے استحقاق امیر المومنین, علی کا حق علی کو واپس دیا جائے. علی کے حق کے لیے جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلتی. اور آج اب جناب سیدہ اپنے گھر سے نکلی ہیں تو جناب سیدہ گھر والے دروازے سے مسجد میں نہیں آ رہی, بازار والے دروازے سے مسجد میں آ رہی ہیں. اور ساتھ خواتین کا ایک ہجوم اور چادر کے اندر جناب سیدہ جاتی ہیں. جناب سیدہ دربار کے اندر جاتی ہیں اور جناب سیدہ دربار کے اندر جا کے خطبہ جاری کرتی ہیں. اس خطبے کو میں کوشش کروں گا اس کے کچھ حصے جو میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں, وہ بہت ضروری ہے کہ جناب سیدہ نے دربار میں جا کے کہا کیا ہے. یقین کرو اتنا بڑا احتجاج ہے جناب سیدہ کا, اس سے بہترین علی کی ولایت کی گواہی کے لیے کوئی منبر پر بھی نہیں بولا جو سیدہ دربار میں بولا. سیدہ دربار میں گئی اور سیدہ نے دربار میں جا کے خطبہ فدق کے میں کچھ حصے پڑھوں گا کل. پہلا جملہ کہنے لگوں قبلہ موجود ہے, خدا کی قسم سیدہ دربار میں کھڑی ایسے توحید پڑھ رہی تھی جیسے کافروں کو اللہ سمجھایا جاتا ہے, جیسے پہلے دن نبی نے مکے کے کافروں کو توحید سمجھائی تھی. کسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ زہرا خاموش,
ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو توحید کی معرفت کیسے کروا رہی ہے؟ اور شہزادی کا ایک ہی جملہ جو ہے وہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے، اعلموا انی فاطمہ۔ معصوم بار بار کہتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہر امام کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہچانو پہچانو پہچانو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ اللہ بھی چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، نبی بھی چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، امام بھی چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں۔ دربار میں جا کے زہرا نے یہ نہیں کہا پہچانو میں فاطمہ ہوں، فرمایا جانو میں فاطمہ ہوں۔ پہچانے والے ہوتے تو زہرا آتی ہی نہ۔ کیا بات ہے، تمہیں کیا پتا کہ پہچان۔ جناب سیدہ کے حق میں بولیے گا۔ میں بہار کی 27ویں جلد سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بہار کی 27ویں جلد میں چوتھے امام سے علامہ مجلسی نے ایک حدیث کوٹ کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ من لعن الجبت والطاغوت لعنتا واحدہ، جو جبت اور طاغوت پر، دو اشارے کیے معصوم نے، جو جبت اور طاغوت پر ایک دفعہ لعنت کرے، معصوم فرماتے ہیں 70,000 مرہ حسنہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 7 کروڑ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور صرف 7 کروڑ نیکیاں لکھتا نہیں، 7 کروڑ گناہ مٹا بھی دیتا ہے۔ صرف 7 کروڑ گناہ مٹاتا نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے جنت میں درجے 7 کروڑ بڑھا بھی دیتا ہے۔ جب سے میں نے چوتھے امام کی یہ حدیث سنی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں منبر پہ شیعوں کو بتاؤں کہ معصوم نے یہ لفظ کہے ہیں کہ جب بھی کوئی جبت اور طاغوت پہ، زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، جبکہ خدا نے نیکیاں لکھنے کے لیے فرشتہ کاندھے میں بٹھایا ہوا ہے۔ خدا نامہ اعمال فرشتوں کو کہتا ہے تم لکھو، نیکیاں تم لکھو، گناہ بھی تم لکھو، لیکن جب بطول کے دشمن پہ کوئی لعنت کرتا ہے تو خدا فرشتوں کو نہیں کہتا تم لکھو، خدا کہتا ہے اس کی نیکیاں بھی میں لکھوں گا، اس کے گناہ بھی میں مٹاؤں گا، تاکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جسے اللہ لکھ دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جسے اللہ مٹا دے اسے کوئی دوبارہ لکھ نہیں سکتا۔ جناب سیدہ دربار میں آتی ہیں اور جناب سیدہ دربار میں آ کے خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اور جناب سیدہ جو پہلا مطالبہ کرتی ہیں، وہ پہلا مطالبہ جو ہے وہ سیدہ پہلے کہتی ہیں کہ میں آئی ہوں، 2 مطالبے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جناب سیدہ کی تحریک کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیے گا۔ جناب سیدہ نے ایک مقدمہ دائر نہیں کیا، 2 مقدمے دائر کیے۔ پہلا مقدمہ جناب سیدہ نے کہا میں اپنے بابا کی میراث لینے آئی ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے میری میراث دو، وہ میراث جو مدینے میں میرے بابا کے پاس تھی۔ اب یہ جو میراث کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ میراث کے احکامات ایسے ہیں کہ یہ بڑے نازک احکامات ہیں۔ جناب سیدہ ابھی نئی خلافت بنی اور جناب سیدہ کہتی مجھے میری میراث دو۔ سامنے سے حاکم کہتا ہے کہ زہرا کون سی میراث، نبی تو کوئی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے۔ اتنا جملہ کہنا۔ اب جناب سیدہ کس لیے آئی ہیں؟ علی کی خلافت منوانے کے لیے، علی کا حق منوانے کے لیے۔ جناب سیدہ سے جب اس نے کہا کہ نبی تو میراث چھوڑ کے نہیں جاتے، فرمایا کیوں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ اب میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ 500 حدیثیں جلوانے والے نے، حدیث کے بیان کرنے پر پابندی لگانے والے نے، حدیث 100 سال نہ کسی کو پڑھنے دینے والوں نے زہرا کے سامنے حدیث پیش کی۔ اب سیدوں کو پتا تھا کہ انہوں نے حدیث پر پابندی لگانی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ یہ حدیث پڑھتے رہے اور زہرا جواب قرآن پڑھتی رہی، اور قرآن کافی کہنے والے آگے سے لے کے آئے۔ یہ ایک حدیث ہے، من گھڑت حدیث، بنائی ہوئی حدیث۔ رسول نے کہا، بی بی نے کہا اس حدیث کا راوی کون ہے؟ یہ میرے بابا نے حدیث کس کو کہی تھی؟ کہنے لگا مجھے کہی تھی۔ یہ مناظرہ میرا نہیں ہے، سیدہ خود بول رہی ہے۔ سیدہ کہتی ہے کس کو کہی تھی یہ حدیث؟ کہتا میں نے سنی ہے، میں قسم دیتا ہوں میں نے آپ کے بابا سے سنی ہے۔ بی بی دے کے کہتی یہ حدیث میرے باپ کو مجھے کہنی چاہیے تھی، تمہیں نہیں۔ ان کی اولاد میں تھی، میرے بابا مجھے کہتے کہ فاطمہ میرے بعد مطالبہ میراث نہ کرنا، ہم نبیوں کی میراث نہیں ہوتی۔
تو میرے بابا نے یہ حدیث مجھے نہیں کہی، تمہیں کہہ دی۔ کیا میرے بابا جانتے تھے کہ تو ان کے بعد ان کے منبر پہ بیٹھے گا؟ اگر میرے بابا یہ جانتے تھے تو غدیر میں انہوں نے تیری حکومت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ نسے خلافت ختم، سقیفہ کا اجتماع ختم، ایک دلیل کے ساتھ۔ بی بی نے کہا یہ حدیث مجھے کہنی چاہیے تھی، تجھے کیوں کہی؟ تجھے اس لیے کہی کہ تو بعد میں منبر پہ بیٹھے گا، اور اگر میری بیٹی آ جائے تو تو آگے سے یہ حدیث پڑھ دینا۔ تو اس کا مطلب میرے بابا جانتے تھے کہ تو بیٹھے گا۔ اگر میرے بابا یہ جانتے تھے تو غدیر میں تیری حکومت کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر یہ کام تم نے حکومت بنانے کا میرے بابا کے حکم سے کیا ہے تو پھر تم نے 3 دن سقیفہ میں اجتماع کیوں کیا ہے؟ اب بتاؤ۔ پھر یہیں پر بولتے ہوئے شہزادی نے کہا کیا قحافہ کا بیٹا تو نے اپنے باپ سے کوئی میراث نہیں لی؟ کہتا ہاں میں نے تو اپنے باپ سے میراث لی ہے۔ فرمایا قحافہ کا بیٹا اپنے باپ سے میراث لے سکتا ہے اور مصطفیٰ کی بیٹی اپنے باپ سے میراث کیوں نہیں لے سکتی؟ کیا اللہ نے میراث کی حدود اور نصوص تمہارے لیے اور رکھی اور ہمارے لیے اور رکھی؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے قوانین اور بنائے اور ہمارے لیے اور بنائے؟ اب چند دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور بی بی نے آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ نے کس کو کس کا وارث بنایا تھا؟ بی بی آیت پہ آیت پڑھ رہی اور سامنے کھڑی ہوئی حکومت گھبرائی ہوئی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زہرا آ جائے گی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ آ کے خطبہ دینا شروع کر دے گی۔ جناب سیدہ قرآن کی آیت پہ آیت پڑھ رہی، آیت پہ آیت پڑھ رہی، یہ بار بار ایک ہی حدیث ریپیٹ کیا جا رہا، حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے۔ 40 آیتیں پڑھنے کے بعد جناب سیدہ نے کہا میں تیرے سامنے قرآن پڑھ رہی ہوں، تو جواب میں آیت کیوں نہیں پڑھ رہا؟ حدیث پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا جب حدیث ہو تو آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہی میرے بابا نے حجرے میں کہا تھا آؤ تمہیں حدیث لکھ دوں، اور وہ جو پیچھے کھڑا ہے اس نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ اب تم نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے، تھوڑے دن پہلے تم نے کہا ہے کہ قرآن کافی ہے، تو اب میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو سن کیوں نہیں رہے؟ سنو قرآن۔ میراث پہ اتنی لمبی ڈیبیٹ کی بی بی نے، اور بی بی کا خطبہ کل میں اس کے کچھ اقتصابات پڑھوں گا کہ شہزادی نے کیا کیا راز کھولے اس خطبے میں۔ بی بی نے دیکھ کے فرمایا اچھا چل تم مجھے میراث نہیں دیتا، میں مطالبہ کرنے کے لیے میراث کا آئی ہی نہیں تھی، تم نے میری ذاتی جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا ہے؟ فدق میراث سے زہرا نہیں ہے، حق سیدہ ہے۔ میراث تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ اور اگر زندگی میں کوئی کسی کو دے دے تو رسول تو زندگی میں لکھ کے دے کے گئے۔ یہ آپ کا جلال الدین سیوطی لکھ رہا ہے، یہ آپ کے مفسرین لکھ رہے ہیں کہ رسول نے زندگی میں لکھ دیا تھا۔ جب لکھ دیا ہے تو اب یہ ملکیت ہو گئی۔ عالمی قوانین کی، انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اٹھائی ہیں خلیفہ نے، کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ قابض ہو اور دوسرا آ کے اس جگہ کا مطالبہ کرے تو گواہ وہ دے گا، یہ نہیں دے گا۔ میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے اور عمران بھائی کہیں گے میری ہے، میں کو نہیں میری ہے، تو یہ کہیں گواہ دے، تو گواہ میں نے نہیں دینے، انہوں نے دینے۔ اب اگر حکومت نے قبضہ کیا تھا سیدہ کی جگیر پر تو گواہ حاکم کو دینے تھے، سیدہ کو نہیں دینے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر حاکم نے یہ کہہ کے قبضہ کیا تھا کہ فدق امت کا حق ہے، کیونکہ نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا، یہی حدیث گھڑی ہوئی پڑی نا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نبی جو چھوڑتے وہ صدقہ ہوتا ہے اور وہ امت کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر یہ امت کا حق تھا تو امت نے آ کے خلیفہ سے مانگا تھا
کہ ہمارا حق زہرا سے لے کے دو. بھئی زہرا کے مقابلے میں فریق کون ہے؟ امت ہونی چاہیے تھی نا. امت آ کے اپلیکیشن دیتی, درخواستیں دیتی, جی آپ ہمارا حق وہ ان کے پاس ہے, ہمیں واپس لے کے دیں. تو یہ مطالبہ امت نے کرنا تھا, امت نے کیا نہیں. اور یہ مطالبہ خود حاکم کر رہا ہے. اگر یہ حاکم نے کر دیا ہے مطالبہ کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم اس کو تم سے چھین رہے ہیں, تو پھر گواہ حاکم کو دینے تھے. حاکم نے گواہ بھی نہیں دیے. تیسری بات کر لو, اگر گواہ بھی نہیں دیے اور چھین بھی لیا ہے تو پھر اس مقدمے کو سننے کا حاکم اہل ہی نہیں, کیونکہ یہ دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہوتا کہ جس کے خلاف مقدمہ ہو وہ جج ہو. بی بی نے رٹ دائر کی ہے اسٹیٹ کے خلاف. اسٹیٹ اس مقدمے کو سن کیسے سکتی؟ چلو انٹرنیشنل قوانین کو چھوڑو, آؤ قرآن کی نص میں. اس نے بی بی سے کہا تو گواہ دے. آؤ قرآن کی نص میں پہلے قرآن سے پوچھے, معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہے؟ ایک مثال لا کے دو کہ نبی نے کہا کہ اللہ ہے اور کسی نے کہا وہ گواہ دے. معصوم سے گواہ مانگنے کی تو اجازت ہی نہیں. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, مجھے اس کو پڑھ کے وقت نہیں گزارنا, جس میں ایک وہ عرابی اونٹ بیچنے کے لیے آیا تو نبی نے کہا یہ گھوڑا میں تم سے لیتا ہوں, اور نبی اپنے گھر سے پیسے لینے کے لیے گئے اور اس نے کسی کو بیچ دیا. جب وہ رسول واپس آیا فرمایا یہ گھوڑا, اس کو میں نے دے دیا. سالت امام نے کہا وہ تمہیں وعدہ کر کے گیا تھا, وہ تو میں نے خرید لیا تھا. اس نے کہا تیرے پاس کوئی اس سودے کا گواہ ہے؟ فوراً ایک صحابی آیا, جناب خدا مزور شہادتین, اس نے آ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں, یہ گھوڑا رسول نے لیا تھا. اس نے رسول سے کہا کہ جب یہ تو میری گھوڑے کی قیمت پہ بات ہو رہی تھی, یہ تیرا صحابی تو تھا نہیں, یہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ رسالت امام نے اس کی طرف دیکھا, تو تھا ہی نہیں, تو نے کیسے گواہی دی؟ وہ صحابی نے نبی کی طرف دیکھ کر آپ نے کہا اللہ ہے, میں نے گواہ مانگے. اگر آپ کے کہنے پہ میں نے نہ دیکھا اللہ مان لیا, تو یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خریدا تھا. معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا. پھر بھی مانگ لیا, چلو پھر اس غلطی کو بھی نوٹ کرو. پھر آگے سیدہ نے جو گواہ پیش کیے ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, کیونکہ خدا قرآن میں کہہ چکا ہے کہ میں اللہ اپنی توحید پر خود گواہ ہوں, وَأُولُو الْعِلْمِ, اور پھر وہ صاحبان علم میری توحید پر گواہ ہیں. اور معصومین نے حدیث میں کہا کہ یہ جو صاحبان علم کی بات ہو رہی, اس سے مراد علی ہے, اور وہ علی جو اللہ کا گواہ ہو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا اور ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو جو رسول کا گواہ ہو, اللہ جسے بطور گواہی کے لیے پیش کرے, رسول جسے بطور گواہی کے لیے پیش کرے, اور مباہلہ میں رسول جسے اسلام کی گواہی کے لیے پیش کرے, ان سے گواہ نہیں مانگا جا سکتا. اب گواہ انہی کو مانگ لیا. اور امیر شہزادی نے بھی گواہیاں وہی دیں جن کو جھٹلانے سے بندہ کافر ہوتا ہے. جبکہ سیدہ کے پاس گواہ موجود تھے, سلمان موجود تھے, بلال موجود تھے, ابو ذر موجود, یہ سارے موجود تھے, لیکن سیدہ نے امیر المومنین کو کیوں پیش کیا, حسن اور حسین کو کیوں پیش کیا؟ ان کی گواہی کو جھٹلانا صرف گناہگار نہیں کرے گا. اب یہ لکھ دیا گیا میرے اہل سنت بھائیوں, میرے اہل سنت بچوں, یہ لکھ دیا تمہاری کتابوں نے کہ سیدہ دربار سے چلی گئی, احتجاج کر کے چلی گئی, اور آخری دم تک ناراض رہی. یہاں پر آ کے تم نے روایت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ آخری لمحے میں پھر دو شخصیات گئی تھیں اور انہوں نے جا کے منت سماجت کی تھی, اور سیدہ جو تھی راضی ہو گئی تھی. اس کے اوپر بہت سی تعویلیں دی جاتی ہیں. سیدہ کا ناراض ہونا ایک فطری امر تھا. زہرا صرف اور صرف محتاج فطرت کا نام نہیں ہے, مالکہ فطرت کا نام. کیا بات ہے. اگر فطری مجبوریوں کو سامنے رکھو گے تو پھر زہرا بطول نہ ہوتی. واہ کیا بات ہے. اس سے بہتر اشارہ میں نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس سے بہتر اشارہ میں نہیں کر سکتا. ہر عورت کی فطری مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی.
اور بطول اسے کہتے ہیں جسے پوری زندگی مسلح عبادت سے نہ روک سکے. سیدہ کی فطری مجبوری. سیدہ ناراض ہو کے چلی گئی اور آخری دم تک ناراض رہی. جب سیدہ آخری دم تک ناراض رہی تو یہاں پر صحیح بخاری نے لکھ دیا کہ آخری وقت میں 2 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جناب سیدہ کو راضی کرنا چاہا، لیکن سیدہ ناراض رہی اور سیدہ نے ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. یہ یہاں تک صحیح بخاری نے لکھ دیا ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر اس کے بعد یہ مولا علی کے پاس گئے تھے اور مولا علی کی منت کی تھی، پھر مولا علی گئے تھے، مولا علی نے سفارش کی تھی اور پھر معاملات جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اچھا، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، یہیں پہ رکو. مجھے کوئی اہل سنت، یہ آخری بات کر رہا ہوں اور اس سے آگے اب دلیل موجود نہیں ہے، مجھے کوئی اہل سنت یہ بتائے کہ کیا آپ اپنے عقیدے میں جناب زہرا کو معصومہ سمجھتے ہیں؟ ان کے عقیدے میں جناب زہرا کو معصومہ سمجھا جائے گا، اس لیے کہ یطہرکم تطہیرہ کی آیت بی بی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ سیدہ معصومہ ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتا. معصوم کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑی آسان، جو عام ہو، جو بچوں کو سمجھائی، جو وہ بڑی عام سی اصطلاح جو استعمال کی جائے وہ کیا ہے؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے زندگی میں کوئی حرام سرزد نہ ہو، کوئی واجب چھوٹے نہ اور کوئی حرام ہونا. اگر ایک بھی واجب چھوٹ جائے تو پھر وہ معصوم نہیں رہے گا. اب اہل سنت ہی کے ہاں یہ قوانین کے پایا جاتا ہے اور سب کے ہاں پایا جاتا ہے، شیعوں کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے. سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب. قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، یہ میری تائید کریں گے، اس کے لیے شریعت میں اتنا حکم ہے کہ تم نماز میں بھی ہو اور کوئی شخص آ کے تمہیں سلام کہہ دے، تمہیں حالت نماز میں بھی اس کو جواب دینا. تم قرآن پڑھ رہے ہو اور تمہیں کوئی سلام کر دے، تمہیں جواب دینا ہے. جیسا وہ سلام کرے ویسا ہی اس کو جواب دینا. سلام علیک، علیک السلام، سلام علیکم، علیکم السلام. جیسا وہ سلام کرے ویسا جلام بتلاؤ. لیکن شریعت نے یہاں پر آ کے ایک ڈاٹ لگا دیا ہے. شرط یہ ہے کہ سلام کرنے والا مسلمان ہو. کافر آپ کو بازار میں بھی سلام کرے، آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، اس لیے کہ آپ اس کی سلامتی نہیں مان سکتے. ایسا ہی کافر کو سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اب ایک ایسی بند گلی میں لے کے آیا ہوں جس کی آگے 2 ہی گلیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک گلی میں جانا پڑے گا. یا زہرا معصوم نہیں تھی یا بندے مسلمان نہیں تھے. اگر سیدہ معصومہ ہے تو واجب ترک نہیں ہو سکتا. اگر سیدہ معصومہ ہے تو واجب ترک نہیں ہو سکتا. اگر سیدہ نے یہ واجب نہیں تھا تو کس لیے نہیں تھا؟ اس لیے کہ مسلمان کو سلام کا جواب دے. انکار ہو چکا ہے رسول کی رسالت کا، انکار ہو چکا ہے اللہ کی وحدانیت کا. یہ زہرا دربار سے نہیں آئی، اسلام نے منہ موڑ لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک خاتون واپس پلٹی ہے؟ تم نے اسلام کو ناراض کر دیا. میں اس سے آگے لفظ کہنے کی تم سے اجازت چاہوں گا، اسلام نہیں، تم نے توحید کو ناراض کر دیا. یہ حدیث کے اہل سنت کتابوں میں نہیں لکھی، یا تو اپنی یہ کتابیں دریا میں بہا دو، نہ تمہاری نسلیں پڑھیں نہ انہیں حقیقت کا پتہ چلے. رسول نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. عمران بھائی، حدیث یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. رسول کہتے جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے فاطمہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے فاطمہ کو ناراض. جناب فاطمہ کو اپنی رضا اور اپنی ناراضی کا معیار اللہ بنانا چاہیے تھا کہ میں اس سے راضی ہوتی ہوں جس سے اللہ راضی ہو، میں اس سے ناراض ہوتی ہوں جس سے اللہ ناراض ہو. زہرا نے معیار اللہ نہیں بنایا، اللہ نے معیار فاطمہ کو بنایا. زہرا پروردگار کے معیار کا نام ہے، سیدہ معیار پروردگار کا. میں منت کر کے جا رہا ہوں تمہارا بھائی اور بیٹا ہونے کے ساتھ، زندگی میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا، زہرا کو اکیلا نہ کرنا، سیدہ کو زندگی میں تنہا نہ کرنا.
اپنی زندگی میں کسی ایک بندے کو ضرور بتانا کہ فاطمہ سچی تھی، بطول سچی تھی۔ میں جملے پڑھوں گا، شہید ولایت، شہید راہ حق زہرا، شہید ناصر عباس کے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے آگے لگے۔ اس سے آگے وہ مثال دیتے تھے، بک جو رہا تھا مصر کے بازار میں یوسف، کاش خریداروں میں یعقوب ہوتا، پھر بتاتا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے۔ اس سے اگلا جملہ شیعوں کے رونے کے لیے ہے، وہ کہا کرتے تھے چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ محمد ہوتے، پھر بتاتے کہ زہرا کے سوال کی قیمت کیا۔ قدر والی چیز تھی جب قدروں کے سامنے چلی گئی۔ تم نے ہزاروں دفعہ اس منبر سے سنا ہے، اور اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ سیدہ مسجد میں آتی تھی، کام رسول اللہ، رسول کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے ہوتے، اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھا دیتے، جتنی دیر زہرا بیٹھی رہتی۔ میں نے یہ روایت اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ مختلف کتابوں میں پڑھی، اور ہزاروں دفعہ میں نے منبر سے علماء سے سنی۔ میرا ذہن رک گیا ایک سوال پہ، میں بار بار سوچتا تھا زہرا نبی کی زندگی میں مسجد میں آتی کیوں تھی؟ کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ مسجد کا دروازہ زہرا کے گھر میں بھی کھلتا، جب رسالت امام مسجد میں تشریف لاتے تھے تو باہر والے دروازے سے نہیں آتے تھے، زہرا کے گھر کے اندر سے گزرتے، مسجد میں آتے، مسجد سے نکل کے پہلے زہرا کے گھر جاتے، پھر بازار میں جاتے۔ جب رسول تھوڑی دیر پہلے اسی گھر سے آئے ہیں، اگر بیٹی نے کچھ پوچھنا ہی تھا تو جب باپ گھر سے آیا تب پوچھ لیتے۔ پھر میرا ذہن مانتا نہیں تھا، میں بار بار سوچتا تھا مسجد میں تو مرد ہوتے ہیں، آخر بی بی کو کون سی مجبوری مسجد میں لاتی تھی؟ پھر مجھے اس کا جواب ملا، زہرا مجبور ہو کے مسجد میں نہیں آتی تھی، رسول زہرا کو مجبور کر کے مسجد میں بلواتے تھے۔ فاطمہ میری زندگی میں جب میرے صحابہ بیٹھے ہوں مسجد میں آیا کر، جب تم مسجد میں آئے میں تیرے احترام میں کھڑا ہوں، تجھے اپنی جگہ پہ بٹھاؤں، رو رو کے کہتی تھی بابا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، میں جاتی بھی چادر میں ہوں آتی بھی چادر میں ہوں، مجھے بتا مجھے مسجد میں بلاتا کیوں ہے؟ فرمایا زہرا جب میرے بعد مسجد میں جائے انہیں یاد رہے زہرا کو کھڑا نہیں رکھنا۔ ان کے ذہن میں ہو یہ وہی فاطمہ ہے جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتا، اس کو اب زیادہ دیر کھڑا نہیں کرنا، جس کو نبی لمحہ نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے۔ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، جناب سید آتی خطبہ چھوڑتے فوراً جاتے ہاتھوں کو چومتے، جناب سیدہ کی پیشانی چومتے، لا کے بٹھا دیتے، کھڑے ہو کے صحابیوں کا چہرہ دیکھتے رہتے، بیٹی بیٹھی رہتی، نبی لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ جس کو نبی ایک لمحہ کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، نبی کے بعد پہلی بار آئی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے۔ اگلی سطر کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائے کرے گا، لوگ بیٹھے رہے، فاطمہ کھڑی رہی۔ میں نے لفظ 4 گھنٹے کا استعمال کیا ہے، میں تمہیں منبر سے یہ غربت کا لفظ کہنے لگا ہوں۔ بی بی دربار میں آئی تھی، مسجد میں آئی تھی دروازہ جلنے کے بعد،
بی بی مسجد میں آئی تھی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد. جو زخمی ہو اسے لمحہ نہیں کھڑا ہوا جاتا. میں ہر جگہ پہ پڑھتا تھا 4 گھنٹے. میں نے ایک جید عالم دین سے پوچھا تھا, میں نے کہا قبلہ یہ 4 گھنٹے یہ جو وقت کی اوقات ہے اس کی توضیح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی جناب سیدہ کا خطبہ فتح پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا جیسے خطیب پڑھتا ہے نا اس لہجے میں پڑھ کے دیکھنا کہ اس خطبے کو پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگے گا. میں نے کہا قبلہ اگر اس خطبے کو پڑھوں تو میرا خیال ہے کہ اگر میں خطیب کی نیت سے بھی پڑھوں, رک رک کے بھی پڑھوں, تو میں اسے 30 منٹ میں پڑھ لوں گا, 35 منٹ میں پڑھ لوں گا. اس سید کے آنسو نکلے. اس نے کہا اگر جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جو ایک ایک لفظ کے بعد رکتی ہو, ایک ایک لفظ کے بعد رکتی ہو. تہران کے استاد انصاریان, تہران کے مشہور روزہ خان, تہران کی مرکزی مسجد میں مرکزی اجتماع کے اندر مجلس پڑھنے والا خطیب جسے استاد کا درجہ دیا گیا تھا صاحبان ایران نے, وہ تہران کی مرکزی مسجد میں جناب سیدہ کی شہادت پڑھ رہے تھے. شہادت پڑھنے کے بعد استاد حسین انصاریان کمرے میں آ کے بیٹھ گئے اور امام بارگاہ کے اندر سے کسی مرد کی چیخوں کی آوازیں آئی جا رہی ہیں. استاد حسین انصاریان نے کہا یہ کون ہے جو ابھی تک خاموش نہیں ہوا؟ کہنے کہ استاد کو بزرگ بیٹھا ہوا وہ ابھی تک چپ نہیں ہوا, اگر آپ کہیں تو ہم اس کو اٹھا کے آپ کے پاس لائیں. استاد نے کہا نہیں, اسے نہ اٹھا کے لانا, وہ زہرا کا عزادار ہے, مجھے اس کے پاس لے چلو. استاد حسین انصاریان کمرے سے نکلے, امام بارگاہ کے کونے میں وہ بزرگ بیٹھا رو رہا تھا. استاد آ کے زمین پہ بیٹھے, اس کو سینے کے ساتھ لگا کے لگے مجھے بتا سکتا ہے تجھے مصائب کے دوران کون سا ایسا جملہ تیرے دل کو چیر گیا ہے جو ابھی تک تیری چیخیں بند نہیں ہو رہی؟ اس نے استاد حسین انصاریان کو دیکھا, دیکھ لگا پہلی بار میں نے زہرا کی یہ شہادت سنی ہے. استاد آپ نے ابھی منبر سے بتایا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے کہا ہاں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے کہا میں پیشے کے اعتبار سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, جس کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے اسے سانس نہیں آتا. مجھے بتا جس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی وہ اتنے دن زندہ کیسے رہی ہے, وہ سانس کیسے لیتی رہی ہے, اسے تو ہر سانس میں تکلیف ہو. اور جب انسان بولتا ہے تو زور پسلیوں کا لگتا ہے. انسان بولتا ہے ہوا سے. اب میں وہ روایت کوشش کر رہا تھا کہ میں چھپا جاؤں, کوشش کرتا رہا میں چھپا جاؤں. میں معافی مانگ کے وہ جملے آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا ہوں. زہرا جتنی دیر خطبہ دیتی رہی ہے, حسین اور حسن ماں کی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے کھڑے رہے ہیں. حسین کی آواز ہے اماں تیرا خون تیز ہو رہا ہے, اماں تیرے زخموں سے لہو آ رہا ہے, اماں خاموش ہو جا, اماں خاموش ہو جا. زہرا رو کے دی حسین مجھے بولنے دے جیسے میں دربار میں بولی, تو نیزے کی نوک پہ بول. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جناب زہرا کے غم میں رویا کرو. اللہ نہ کرے, اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایک شخص تھوڑا سا بھی بیمار ہو جائے نا, وہ مجلس میں نہیں آتا. اسے کو پوچھے تو کل مجلس میں نہیں آیا, وہ کہتا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. مجھے بول کے بتاؤ جو ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ہر مجلس میں آتی ہے, ہر مسئلہ میں بیٹھتی ہے, ہر تابوت پہ آتی ہے, ہر جلوس میں جاتی ہے, رو رو کے کہتی ہے سناؤ مجھے اکبر, سناؤ مجھے حسین. آج اس بی بی کا کم پڑھنے لگا. دربار میں گئی, 4 گھنٹے بولتی رہی, 4 گھنٹے مسلسل خطبہ دینے کے بعد جو میں نے اگلی روایت پڑھی ہے وہ پھر صدا سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. جب 4 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد زہرا اپنے گھر کی جانب چلی ہے. کتابیں کہتی ایمن اور جناب اسما نے بی بی کو دونوں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا, بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کر رہے تھے. زہرا واپس اپنے گھر کی جانب ایسے آ رہی تھی جیسے اکبر کی لاش لے کے حسین خیمے کی جانب آئے تھے. زہرا کے پاؤں زمین پہ خط کر رہے تھے. زہرا روتی ہوئی اپنے گھر کی اندر گئی. اس حجرے
हुजरे में गई जहां पर मुसल्ला था, बीबी ने अपने बाबे का अमामा अपने हाथों पे रखा, रो के कहती बाबा माफ कर देना, आज तेरे बाद पहली बार मस्जिद में गई थी बाबा, लोगों ने मुझे खाली भेज दिया है बाबा, लोग मुझे खाली भेज गए हैं। इतना कहना था, यह ज़ैनब रोती हुई आई, इसने आके कहा अम्मा तुझे हक मिल गया। बीबी रो कहती ज़ैनब मेरे गले में बाहें डाल, ज़ैनब मुझसे मेरे हक का न पूछ, ज़ैनब मैं जो हालत देख आई हूं मुझे पता चल गया है, ज़ैनब मैं तो दरबार में थोड़ी देर बोली हूं, ज़ैनब तू भदे हाथों से बोलेगी, ज़ैनब तू नंगे सर बोलेगी, ज़ैनब तू बहनों के साथ बोलेगी। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब ने रो के कहा अम्मा हसन भी रो रहा है, हुसैन भी रो रहा है, उम्मे ऐमन भी रो रही है, फिजा भी रो रही है, जो जो तेरे साथ मस्जिद में गया है सारे रोते हुए आए हैं। अम्मा छोड़ दे, हमें कोई हक नहीं लेना, अम्मा हमें हम मुसलमानों से नहीं मिलना, मुझे सिर्फ इतना बताइए सारे रो क्यों रहे हैं। सारा रो के कहती ज़ैनब मुझसे ना पूछ, मेरे मरने के बाद हसन से पूछ लेना। रो कहती मर जाएगी ज़ैनब, मुझसे इंतजार नहीं होगा। ज़ैनब हसन के पास गई, रो कहती बता हसन मस्जिद में क्या हुआ है। हसन खामोश रहे, ज़ैनब रोती हुई वहां आई जहां करबला का गरीब बैठा था, रो कहती मैं तेरे हिस्से की बहन हूं, ना मुझे मां बता रही है ना हसन बता रहा है। हुसैन तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे बता मस्जिद में क्या हुआ है। हुसैन जमीन पे गिरे, रो कहते ज़ैनब 3 बार अम्मा को झूठा कहा गया है। रो रो के हसन की आवाज आई, वो तख्त में बैठ के कहता रहा तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। अम्मा कसमें खा खा के कहती रही मैं झूठ नहीं बोल रही,